السلام علیکم۔ صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانا اور پھر اقتدار میں آ کر اپنے حریفوں کے خلاف کارروائی کرنا یہ اس ملک میں ایک معمول بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور مقدمات درج ہو رہے ہیں، اسی طرح صحافی بھی ان کی زد میں ہیں، صحافیوں پر بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اس سے قبل بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس ملک میں صحافت اور صحافیوں کا مستقبل کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ایک نجی ٹی وی چینل کے بیورو چیف ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب ویلکم سر۔ تھینک یو سو مچ صدار صاحب۔ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں صحافی اور صحافت آزاد ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا سر؟ صدار صاحب، آپ کے اس سوال کو سمجھنے سے پہلے، یہ اس کا جواب تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے ہمیں کچھ تھوڑے سے چیزوں کو پہ لے کے جانا مطلب ماضی کی طرف سے تھوڑا دیکھنا ہوگا بالکل کہ ہم کیوں اس نہج تک پہنچے جس کی وجہ سے آپ کا یہ سوال جنم لیا ہے کہ کیا پاکستان میں صحافی اور صحافت آزاد ہے کہ نہیں۔ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے اندر ویسے بھی شعبہ صحافت کو اور صحافیوں کو بے پناہ خطرات ہمیشہ رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں، صحافیوں کو اپنے اس مشن کے اوپر گامزن رہتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں، وہ اغوا ہوئے ہیں، ان پہ تشدد ہوا ہے، انہوں نے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کا مرڈر ہوا ہے۔ ریسنٹلی اشرف شریف صاحب مرحوم کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک کا یہ المیہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں، وہاں بھی آن اینڈ آف اس قسم کے مسائل رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑا جو ڈیموکریسی کا اور انسانی حقوق کا اور فریڈم آف سپیچ کا جو چیمپئن ہے امریکہ، جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے، آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے کے ساتھ CNN کو گرل کیا گیا، کس طریقے سے وہ صحافیوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو یہ ایک فینومینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافی اور صحافت کا جو بنیادی کام ہے، جو اس کا امپیکٹ ہے، جب آپ دوسروں کی کوتاہیوں کی، بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ سب کو ناگوار گزرتی ہے، وہ ترقی پذیر ممالک کا رہنے والا ہو یا ترقی یافتہ ہو۔ تو ایک تو یہ اس کا ڈائنامکس ہے۔ لیکن ان حالات کے باوجود کیا وہ صحافت کے پیرامیٹرز جن کے اوپر ہمیں گامزن رہ کے کام کرنا چاہیے، پہلے ہمیں بھی اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے لازمی، اس کے بعد ریاست کے دوسرے اداروں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جو پچھلے 10-12 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے سماج کے اندر ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، اور جو صحافی ہیں وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے۔ تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ایک ڈویژن ہوتی گئی صحافت میں بھی، سیاست کی طرح۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ایک صحافی نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے صحافت میں، یا ایک جو آپ صحافی ہیں اس صحافی میں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ میں، ایک باغی میں اور ایک ریفارمسٹ میں جو ایک فرق تھا وہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی یک وقت صحافی بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صحافی ہوتے ہوئے ہماری ایک لائن ڈیفائن ہے۔ دیکھیے، جو مرضی ہو، قوانین کا غلط استعمال اور درست ہو، ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے لیے آئین کے تحت اس کو بولنے کا، اظہار رائے کا حق بھی حاصل ہے، لیکن پیرالل وہی آئین صحافی کو کہتے ہیں کہ کچھ ایریاز ہیں جن کے متعلق آپ بات نہیں کر سکتے، جن کا احترام آپ کے اوپر لاجب ہے، جنہیں آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ آپ کی جوڈیشری اس میں شامل ہے۔ اسی آئین کے مطابق ایک صحافی نے قومی سلامتی سے متعلق اداروں کا احترام کرنا ہے، ان سے متعلق اپنی لمٹ سے آگے جا کے، آپ کی لائن ڈیفائنڈ ہے، اس سے آگے جا کے آپ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ایک چیزوں کو گڑ مڈ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، آئین مجھے آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے تو میں سب کو کویسچن کروں گا، میں سب کا گریبان پکڑوں گا۔ منظور پشتین میں، اس کی سرگرمیوں میں اور اس کے بیانات میں، اور ایک صحافی کی سرگرمیوں میں، اس کے بیانات میں فرق ہونا چاہیے۔ دونوں کے ڈیفرنٹ لائنز ہیں، لیکن ہم بدقسمتی کے ساتھ سب چیزوں کو گڑ مڈ کر کے جہاں ضرورت پیش آتی ہے ہم صحافی کا کردار ادا کرنا شروع کرتے ہیں، جہاں ضرورت پیش آتی ہے ہم ایک ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں، جہاں ضرورت پیش آتی ہے ہم کبھی کبھار باغی بننے کا رول پلے کرتے ہیں۔ اس کی آخری بات آپ کے کہنے سے سر یہ محسوس ہوتا ہے کہ صحافی بھی نیوٹرل نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پولیٹیسائز ہیں یا گروہ میں جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 10-12 سالوں کے دوران یہ ہوا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، سیاستدان جو ہیں اگر وہ گروہ بندی کا شکار ہوتے ہیں، یہ سماج کا ایک عام آدمی متاثر گروہ بندی کا شکار ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ بات ہے۔
صحافی کے لیے ایک تو آئین کی میں نے آپ کو لمٹس ڈیفائن کر دی، اس کے بعد قانون کی بھی لمٹس ڈیفائنڈ ہیں. دیکھیے میں آپ کے اس چینل پہ بیٹھے اس وقت بات کر رہا ہوں تو میں نے پیمرا لاز کو، پیمرا قوانین کو میرا ریگولیٹر ہے، اس کے بعد فوجداری قوانین کو، تمام چیزوں کو بلائے طاق میں نہیں رکھ سکتا، ان کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی ہے. ملحوظ رکھ کے آپ بات کریں. جی جب میں اس سے باہر نکلوں گا تو میرا خیال ہے کہ میں پھر اپنے شعبے کے ساتھ بھی بددیانتی کر رہا ہوں، اور میں ان پیرامیٹرز کو فالو جب کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سرکل سے نکل کے اب میں کوئی اور رول پلے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک صحافی کو بنیادی طور پر میرے خیال میں شاید نہیں کرنا چاہیے. سہیل اقبال بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں. اب تک کس صحافی سے آپ زیادہ متاثر ہیں، کس کے کام پہ زیادہ متاثر ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟ سردار صاحب پہلی بات یہ کہ میں سینئر آپ ہیں ہمارے لیے، میں ایک ادنا سا ورکر ہوں، کوشش کرتا ہوں بہتر کام کرنے کی. اور دیکھیے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں سے آپ کی انسپریشن ہوتی ہے. جی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے شعبہ صحافت کی بات کریں تو میں اس میں بائی چانس نہیں بائی چوائس آیا تھا. اور بائی چوائس آنے کی جو بنیادی وجہ تھی اس وقت جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں یہ کریڈٹ میں کہوں گا جو میرے اس میں سب سے بڑے میرے اس میں جنہوں نے میری رہنمائی بھی کی، جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع بھی ملا اور اس شعبے کو اڈاپٹ کرنے کا بھی جس کی وجہ سے مجھے خیال آیا، وہ جاوید چودھری صاحب ہیں. زمانہ طالب علم سے ان کو پڑھنا شروع کیا، اپنی لائن ڈیفائن کی، اس شعبے میں آیا اور پھر ان کے ساتھ کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا. ان سے محنت کرنا ان سے سیکھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اس کے بعد انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف میرا رجحان بڑھا، اس پہ میں نے محنت کی. تو اس پہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا رؤف کلاتھر صاحب کو. ان سے میں نے بہت لرن کیا، ان سے جا کے سٹنگ ہوتی رہی، انہوں نے بہت گائیڈ کیا ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح. تو جو تھوڑے بہت کچھ ہم نے بہتر کام کیا تو اس کے اندر نہ صرف جاوید چودھری صاحب کا بڑا ایک کریڈٹ ہے ان کے طرز عمل کا، اور اس کے ساتھ رؤف کلاتھر صاحب نے جو ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر جو نام بنایا اور جو ہم نے ان سے ٹیکنیک سیکھی اور جس طریقے سے ہم نے ان کے بتائے اور راستے پہ چل کر کچھ اپنا نام بنانے کی کوشش کی، اور یہ اسٹرگل ابھی تک جاری ہے. موجودہ حکومت میں جو صحافیوں پر مقدمات بن رہے ہیں اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے سر؟ دیکھیے کسی بھی دور کے اندر صحافیوں پہ، وہ جمہوریت کا دور ہو، وہ ایک ڈکٹیٹر کا دور ہو، صحافیوں پہ جب کبھی بھی مقدمات بنائے گئے ہیں تو ہر ایک صحافی اس کی مذمت کرتا ہے. ابھی بھی صحافیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات کہ جہاں پر ہم اپنے اصولوں کی، اپنے ضابطوں کی، اپنے سے متعلق بنائے گئے قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے تو وہاں پہ پھر یقینی طور کے اوپر مسائل ہوں گے. اور ریاست کا، حکومت کا کام ہے کہ اس قانون اور آئین کی روشنی میں وہ ایکٹیو ہو کے کام کرتی ہے. لیکن اگر کسی صحافی نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے، اپنے ضابطہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے، پھر اس کے اوپر جا کے ایک ایسا مقدمہ بنانا کہ وہ ایک شیل اٹھا کر بھاگ گئے، تو وہ قابل مذمت ہے. ایسی کارروائیاں بھی حکومت کے امیج کو متاثر کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی شیل مار رہا ہو تو پھر دیکھیں اگر شیل مار رہا ہے، میں نے پھر کہا پھر وہ صحافی نہیں ہے. صحافی نے جو لکھنا ہے اس نے مارنا نہیں ہے، اس نے اپنی آواز بلند کرنی ہے قلم کے ذریعے سے، اپنے مائک کے ذریعے، اپنی زبان سے. اس کے بعد اگر عملی طور کے اوپر جیسے شروع میں نے کہا، اگر وہ جا کے پتھر پھینک رہے، غلیل اٹھا کر وہ نشانہ بنا رہا ہے یا پتھر مارنے والوں کو اکسا رہا ہے، تو پھر وہ صحافی اس وقت نہیں رہا، وہ اس دائرہ کار سے نکل جاتا ہے. بڑی صاحب صحافیوں اور توشہ خانہ پر مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سہیل اقبال بھٹی صاحب توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ صحافی حضرات کے بھی، ہمارے بھائیوں کے نام بھی شامل ہیں، وہ بھی مستفید ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں. کیا کہنا ہے سر آپ کا؟ ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کو چیزیں لینی چاہیے تھیں یا اخلاقی طور پر نہیں لینی چاہیے تھیں؟ توشہ خانہ کے معاملے کو سمجھنے کے لیے بھی پہلے ہمیں دو چیزوں کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے. مختلف ادوار میں توشہ خانہ سے تحائف لینے کے لیے مختلف پالیسی وضع ہوتی رہی ہیں. کبھی کوئی بھی آپ کو تحفہ غیر ملکی دورے پر گئے، کسی غیر ملکی سربراہان کی جانب سے، سیاستدان ہوں یا ان کے ساتھ وفد میں اگر صحافی شریک ہیں، ان کو تحائف دیے گئے، وہ آ کے تحفہ خانہ میں جمع ہوتے تھے توشہ خانہ میں، اور اس کے بعد ایک مخصوص ان کی اماؤنٹ، کبھی 10% تھی وہ رقم، کبھی 15%، کبھی 20-25، اب وہ لیٹسٹ 50 تک گئی، اب وہ 100% ہو گئی ہے. وہ رقم ادا کر کے اس پالیسی کے مطابق آپ تحفہ گھر لے جا سکتے تھے. تو اخلاقی طور کے اوپر تو اگر ایک جو ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو ایک تحفہ ملا ہے، آپ نے توشہ خانہ میں جمع کروایا، پھر آپ کو توشہ خانہ کی ٹیم کی جانب سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت ہے 100 روپے، آپ 10 روپے دے کے لے جا سکتے ہیں. اب یہ آپ کی چوائس ہے.
لیکن اخلاقی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، چونکہ اس وضع کردہ پالیسی کے مطابق آپ لے رہے ہیں۔ کچھ صحافیوں نے اس پالیسی ہونے کے باوجود ریفیوز کیے ہیں، جیسے روف کلاسر صاحب کا نام ہے، ان کو جو تحائف ملے غیر ملکی دورے پر تھے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو انہوں نے وہ جو بھی رقم ان کو بتائی گئی، انہوں نے وہ توشہ خانہ میں چیزیں رکھی، انہوں نے خریدنے سے انکار کیا۔ لیکن بڑی صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ تو پھر رولز بنائے گئے نا، ہر حکومت نے، ہر صاحب اقتدار نے رولز بنائے، باقاعدہ قانون نہیں بنا۔ جی قانون نہیں بنا۔ اب اچھا رولز بھی سم ٹائم آپ کے لیے قانون سے کم نہیں ہوتے، اس کے اوپر کارروائی سختی امپلیمنٹ، پاسٹ کے اندر اس کی بہت مس یوز ہوئی ہے یہ پالیسی۔ حیثیت نہیں ہے نا بٹی صاحب؟ نہیں دیکھیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے قانون ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا جو رولز ہیں وہ سم ٹائم بے شمار ایسے کیسز ہیں جب رولز کی وائلیشن ہوئی ہے۔ ایون یہاں پہ بھی آپ نے روف کلاسر صاحب کے بات کی، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ چونکہ جو تحائف ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کو ملتے ہیں، کسی پرسن کو نہیں ملتے، اور یہ اسٹیٹ کی ہی ملکیت ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ان کا ویو پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا پاسٹ میں یہ پالیسی مس یوز ہوئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب اب نئی پالیسی آئی ہے، میں نے ہی بریک کی، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اب ایسے ہی ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ $300 سے زائد کا تحفہ کوئی شخص بھی نہیں لے جا سکے گا، نمبر 1۔ اس کے بعد اگر کوئی اس سے زیادہ مالیت کا تحفہ بھی ہے، دیکھیں اتنے بے تحاشا تحائف ملتے ہیں، اب ان کو اپنے کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، پوری مالیت پر کرنا ہے، ان چیزوں کو رکھنا ہے، ڈسپلے کرنا ہے، اور اگر بیچیں گے پیسے کہاں جائیں گے؟ پہلی مرتبہ اس گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی ہے، ایون امریکی صدر ہے وہ بھی تحفہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی مالیت ڈیفائن ہے $500 کی، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے، ہم نے $300 اس کی لیمٹ مقرر کی۔ لیکن بڑی صاحب دیکھیں نا، شہباز شریف موجودہ وزیر اعظم ہیں، عمران خان صاحب ہیں، یا نواز شریف ہے، یا جو بھی ہیں، وہ اگر بحیثیت وزیر اعظم جاتے ہیں تب تو ان کو تحفے ملتے ہیں۔ اگر وہی شہباز شریف اب اس سے قبل جب کسی ملک میں جاتا رہے، یا اب عمران خان صاحب اگر کہیں جاتے ہیں تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں نا، حیثیت تو پھر اس عہدے کی ہو گئی نا، پھر اسٹیٹ کی حیثیت سے ہی وہ تحفے لے رہے ہیں، تو پھر تو ان کو جمع کرانے چاہیے۔ پاسٹ میں نہیں ہوئے، غلط ہوا نا، ایک غلط پالیسی تھی، اس غلط پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے خمیازہ بھگت رہے عمران خان صاحب، نیب بھی بلا رہی ہے، سیشن کورٹ میں بھی ہیں۔ اب جو نئی پالیسی بنی ہے جو کہ امپلیمنٹ کر دی گئی ہے فیبرری 2023 سے، اب آپ $300 سے زائد مالیت کا تحفہ ریاست کی ملکیت ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، آرمی چیف ہوں، DGISI ہوں، DGMI ہوں، ہائی کورٹ کے ججز ہوں، سپیکر ہو، چیئرمین سینٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، صحافی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی $300 سے زائد مالیت کا تحفہ گھر نہیں لے جا سکے گا۔ وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، وہ مختلف سرکاری اداروں میں مختلف مقامات پر ان کو ڈسپلے کیا جائے گا۔ یہ قانون بن چکا ہے، یہ بن گیا جی، اب بن گیا ہے۔ اب بڑی صاحب یہ بتائیں کہ اگر تحفوں کی بات کی جائے، توشہ خانہ کی بات کی جائے، تو اس میں جیسے ہم نے کہا ہمارے صافی بھائی بھی مستفید ہوئی ہیں، جس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آتا ہے، شہباز شریف کا نام آتا ہے، شاہد خاقان عباسی کا آتا ہے، زرداری صاحب کا نام آتا ہے، بہت سارے لوگوں کا۔ لیکن اس وقت صرف اور صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کو، مقدمات ان پہ بن رہے ہیں، انہی کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے سر؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو مس کنڈکٹ اور پالیسی کا غلط استعمال کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو انہوں نے غلط بیان حلفی جمع کروایا، اس کی وجہ سے دیکھیں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیس کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اگرچہ کہ ماضی کے جتنے حکمران تھے ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے کمپیریٹیولی زیادہ پیسے دے کے وہ تحائف لیے ہیں۔ گڑبڑ کہاں پہ ہوئی؟ گڑبڑ یہاں پہ ہوئی جو بنی گالہ اور بنی گالہ میں موجود لوگوں کا جو اثر و رسوخ تھا نا، انہوں نے مروایا خان صاحب کو۔ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، توشہ آیا ہے، 2 خواتین اس کو استعمال کرتی تھیں، ڈائریکشن ان کی ہوتی تھی، پر آپ کے جہاں پہ خواتین کا ایک ضرورت سے زیادہ رول ہو جائے تو پھر یہ تباہی ہوتی ہے، بندہ کھڈے لے نہیں لگتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب وہ مس یوز کر رہی تھیں، فرح گوگی صاحبہ کہاں ہیں آج؟ کیوں بیرون ملک چھپ کے بیٹھے ہوں؟ آئیں یہاں پہ فیس کریں۔ احسن جمیل گجر صاحب کہاں ہیں؟ آئیں یہاں فیس کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تحائف لے لیے اور بیچ دیے، مسئلہ یہاں سے گڑبڑ ہوا۔ آپ ماضی کے سیاستدان دیکھیں جنہوں نے بھلے کم قیمت پر تحائف لیے، انہوں نے اپنے پاس ریٹین کیے، بچت ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس چیز کو لیا، بیچا، اس سے آمدن ہوئی اور اس آمدن کو ڈسکلوز نہیں کیا، غلط ایفیڈیوٹ دیا، الیکشن کمیشن میں بعد میں دوبارہ اعتراف کیا 1 سال بعد، اور پتہ چلا کہ ان چیزوں کو خریدنے کے لیے جن کی مالیت اربوں روپے تھی اور جو کروڑوں روپے آپ نے ادا کیے، اس کی ٹریل نہیں مل رہی۔ جو باہر جا کے بیچے ان کی جس طریقے سے رقم پاکستان لائے گئی وہ لیگل چینل سے نہیں آئی، اور بطور پرائم منسٹر آپ کے اوپر یا ایک عوامی عہدے پر فائز ہونے کی حیثیت سے آپ کو ڈسکلوز کرنے کے پابند تھے، آپ نے نہیں کیا، آپ کا کیس بن گیا۔
اچھا بڑی صاحب، ویسے آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے، آپ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں آپ خود بہت اویئر ہیں توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں اور اس طرح کی جو قیمتی چیزیں اور قیمتی پھیلے ہیں وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں؟ وہ تو کیبنٹ ڈویژن کے نیچے ایک سٹور ہے، وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پھر وہ ان کی حفاظت کیسے ہوتی ہوگی؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ آپ کے علم میں ہے سر؟ بالکل علم ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کیبنٹ ڈویژن کے نیچے ایک چھوٹا سا سٹور ہے، اسی میں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا طور اس سے آپ کمال کرتے ہیں. جس ملک کے ہتھیار، ایٹمی اثاثے، اس کے جو میزائل، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے اس کو محفوظ رکھنے کا. تو توفوں کیبنٹ ڈویژن کی آپ بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کراچی کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہاں جو افیسر، اچھا اسی سے متعلق ہے، وہاں پہ جو افیسر ان تحائف کی قیمت ڈیسائیڈ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ہر تحفے کے پیچھے اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا، آپ سینئر زیادہ آدمی ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہوں گا، نمبر ایک. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں نا، میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں کہ ایک آفیسر ہے جو بڑے عرصے سے اس پہ تعینات ہے، اب بھی وہی ہے، جب آپ قانون کی بات کریں اب بھی وہی ہے، اور اس کو ایک تحفے کے اسیسمنٹ کے پیچھے 2000 روپے ملتے ہیں. کروڑوں کے تحائف ہیں اور اس کو ایک تحائف کا جو اسیسمنٹ وہ کرتا ہے اس کو 2000 روپے. دیکھیں اس کی بنیادی ذمہ داری اسیسمنٹ کرنا نہیں ہے، اس کی بنیادی تنخواہ ایک اور جگہ سے ملتی ہے. اس کے اوپر آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کو ایک آنریریم ملتا ہے، تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے یہ اس کی اگر یہ ملتا ہے تو ڈیفائنڈ ایک فیس ملتی ہوگی نا. میں بڑی صاحب آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں نا، آپ ہم دونوں کولیگ ہیں کہ اربوں کے تحائف ہیں جی، اور اس کو کتنے ملنے چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ یا تو اس کو بالکل ایمانداری سے اس طرح کرنا چاہیے تھا، یا پھر اس کو بھی اسی اعتبار سے ملے. دیکھنا 2000 تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، 2000 کے پیچھے وہ ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ارب روپے کی چیز. اس کو 2000 کیوں ملتے ہیں؟ اس کو 2 بھی نہیں ملنے چاہیے. وہ دیکھیں اگر وہ سرکاری تنخواہ لے رہے تو پھر نہیں ملنے چاہیے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب اس چیز کو اس کی بنیادی جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی تنخواہ مل رہی ہے، اس کو مراعات مل رہی ہیں، تو اس کو 2000 بھی نہیں ملنے چاہیے. سرنڈر کر دے جی میں نے نہیں لینے. اچھا لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو نا 3 سال کے لیے ہائر کیا جاتا ہے، وہ صرف اسیسمنٹ کرتا ہے. 3 سال کے لیے اس کو ہائر کیا جاتا ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی. جی تو پھر اس نے اسی طرح کرنی ہے. اچھا اب 2 چیزیں ہیں، یہ اب بات کر رہے ہیں ماضی کی. اب ہم نے بات کرنی ہے فروری 2023 کے بعد نا قانون تبدیل ہو چکے، ہم نے اس کی روشنی میں بات کی. پچھلا والا تو سب کچھ دفن ہو گیا نا، پچھلے والا دفن ہو گیا کہ اس کو کتنی ملتی تھی نہیں ملنی چاہیے، تو ڈیفائنڈ ہو گیا. نئی پالیسی میں اب کیا طریقہ کار ہے آپ کے علم میں ہے؟ نہیں بالکل انہوں نے یہ حل نکال دیا. اب نئی پالیسی کے مطابق پرماننٹ بندہ، جی میں بتاتا ہوں، نہیں کوئی پرماننٹ بندہ نہیں ہوگا. سرکاری دیکھیں ایک چھوٹا سا کام ہے، سال میں 20 تحفے ملتے ہیں. آپ اس کام کے لیے بندہ رکھتے ہیں جو آپ کیبنٹ ڈویژن کے مختلف ملازمین اور افسران ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو ذمہ داری تفویض ہوتی ہے. مستقبل میں اب ان کو 2 یا 3 ہزار بھی نہیں ملیں گے. نمبر 1 یہ مسئلہ مک گیا نا جی، اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ اب انہوں نے طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ کوئی بھی تحفہ آئے گا جس کی $300 سے زیادہ مالیت ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو اب کوئی انڈیویجول نہیں لے سکتا، یہ چیز طے ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس سے سمجھتے ہیں اچھا جو گاڑی آئے گی گاڑی کوئی لے نہیں سکے گا، کیبنٹ ڈویژن کی ملکیت رہے گی، سرکاری استعمال ہوگا. اب کوئی تحفہ آ گیا، کوئی گھڑی آ گئی، بڑی یونیک گھڑی ہے، اور اگر کیبنٹ ڈویژن اور پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ہونا ہے آکشن کی جنرل پبلک لے گی، اس میں سیاستدان بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے، لیکن اس کے لیے ایک کیبنٹ ڈویژن کے افسران کی کمیٹی ہوگی، ایک پرائیویٹ فرمز کو ہائر کیا جائے گا، اور FPR کے لوگ بھی ہوں گے. جو پرائیویٹ فرم ہوگی اس کو اس کی سروسز کی پیمنٹ کی جائے گی، FBR اور کیبنٹ ڈویژن کے لوگوں کو کچھ پے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صرف انہوں نے اسیسمنٹ کرنی ہے، دیٹس اٹ. اور باقی جو کیبنٹ ڈویژن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. بٹ صاحب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، اس کو بالکل اسی طرح نیلام ہونا چاہیے، وہ جتنی اس کی قیمت ہے اس سے دگنی پہ وہ نیلام ہونا چاہیے، چونکہ کسی بھی ملک کے شہزادے یا پرنس نے دیا ہوتا ہے یا کسی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نے، اور اس کی ایک اہمیت اور ویلیو ہونی چاہیے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ ایک بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد خوش آمدید. سہیل اقبال بٹی صاحب، میں بحیثیت صحافی نہیں، میں بحیثیت پاکستانی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو تحفے ملتے ہیں یا جو لوگ تحفے بہت کم قیمت پہ لیتے ہیں،
وہ اگر ارب پتی نہیں ہے تو کروڑ پتی تو ضرور ہیں. ویسے ارب پتی ہیں سارے, میں کروڑ پتی نہیں کہوں گا ان کی. اور زیادہ تر آپ کے دوست ہیں. اب زیادہ میرے دوست ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, میں بہت ساروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. لیکن ایف بی آر کا نوٹس آپ کو نہ آ جائے کہ پتہ نہیں تو دوست ذرا ادھر آؤ. لیکن جناب بھی میرے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں. پھر میرا اور آپ کا بھی اٹھنا بیٹھنا, چھوٹے بھائی ہونے کے ساتھ ہماری تو بچت ہو جائے. ہاں آپ چھوٹے بھائی ہیں, لیکن اب ٹھیک کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا اور قربت ہے, بہت اچھے تعلقات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو ان کو اخلاقاً لینا ہی نہیں چاہیے تھے. اگر وہ لیتے ہوں تو دیکھیں نا, معاشی طور پر ہم جتنے کمزور ہو چکے ہیں, ہمارا ملک جس نیج پہ, تو وہ پیسے اگر قومی خزانے میں جمع ہوتے تو کیا یہ ہم اس سے بھی مستفید ہوتے, اور یہ بھی اربوں خربوں کے بلکہ ڈالرز میں جاتے تھے اس طرح پیسے, تو اس سے بھی ہمیں ایک بینیفٹ ملتا ہے. یا پھر ہم کوئی کسی میوزیم میں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھتے, اسلام آباد میں کوئی اچھی ایک جگہ بنا کے, تاکہ وہ لوگ بھی آ کے وزٹ کرتے تو خوش ہو جاتے. جی سر صاحب, بنیادی طور کے اوپر نا اس کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اربوں روپے کی اس کی مالیت یا قومی خزانے کو فائدے سے زیادہ ان تحائف کی سمبولکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ وہ کس شخصیت نے دیے ہیں, کس ملک کو دیے ہیں, اور وہ یونیک چیزیں ہوتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب کو جو گھڑی ملی اور اس کے اندر خانہ کعبہ کی جس طرح سے تصویر بنائی گئی اور بتایا گیا کہ شاید کسی سیارے سے لائے گئے بہت قیمتی پتھر بھی اس کے اندر موجود تھے, ڈائمنڈ کے آگے کی بات تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی جگہ پہ فروخت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیزیں پرائم منسٹر آفس میں, ایوان صدر میں, یہ کسی میوزیم میں ڈسپلے. آپ ٹھیک کہتے ہیں, خان صاحب نے تو وہ کیا پتا غور سے دیکھی بھی نہ, اور بیر ہی بیر سے نکل گئی. خان صاحب کو باہر و باہر سے نکل گئی. جی میں نے اشارہ کیا نا, جی دو خواتین سارا اوپر چیزیں مال نیچے اوپر نیچے کر دیا. لیکن اب جو یہ چیزیں ڈسپلے ہونی چاہیے, ان کو بیچنا ہی نہیں چاہیے. لیکن سم ٹائم آپ کے پاس چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں, ڈسپلے بھی آپ نے کر لی, پھر کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے آپ نے بیچنی ہے تو کیا ہونا چاہیے. آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو میں اپڈیٹ کر دوں, چونکہ میں نے پوری نئی پالیسی پڑھ کے رپورٹ کی ہے. اب کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں, ایسے جو تحائف جب آپ فار ایگزامپل بیچیں گے بھی صحیح, تو اس کا ایک پورا کرائٹیریا بنا دیا گیا ہے. کوئی انڈیویجول ارب پتی ہے یا کروڑ پتی ہے, تحفہ ملے گا, لے جا نہیں سکے گا. اب اگر وہ لینے کا خواہش مند ہے, اور آپ کا کچھ دوست خواہش مند ہو سکتے ہیں مستقبل میں, اگر وہ لینا چاہتے ہیں اس تحفے کو, اخبار اشتہار آئے گا, کسی پبلک پلیس کے اوپر اس کی اوپن آکشن ہوگی, اور اوپن آکشن ہوگی کہ اگر یہ ایک موبائل فون ہے, اس کی مالیت ہے اگر فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے, تو آکشن کی جو بیس پرائس ہوگی, آکشن بولی شروع ہوگی 1 لاکھ روپے سے اوپر. یہ نہیں کہ 10% سے لے کے نکل جائیں. پھر جتنے کی بھی وہ چیز بکے گی, وہ پیسہ کہاں جائے گا, بیت المال کو جائے گا. یہ طریقہ کار بنا دیا گیا ہے. بڑی صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کیا, جو میرے دوستوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا میرے دوستوں کی بھی نا وہ نیچر کین ناٹ بیچے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اچھی چیز دیکھے ویسے نہ رک جاتے ہیں. مطلب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ رک جاتے ہیں, حالانکہ میں قریب سے جانتا ہوں. لیکن مجھے امید ہے آپ کے اس پروگرام کے بعد آپ کے وہ دوست جو مستقبل میں وفاقی وزیر بننا ہے یا بنے ہوئے ہیں, وہ اس کام سے باز ضرور آ جائیں گے. یقیناً یہ پروگرام جب ہائی لائٹ ہوگا تو وہ باز آ جائیں گے. لیکن دیکھیں نا آپ, میں اگر بات کروں سر اپنے پڑوسی ملک کی, بھارت کو جتنے بھی تحائف ملتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ میوزیم بنا رکھا ہے, اور اس میں جاتے ہیں. ہم ان سے جنگی مقابلے تو کرتے ہیں اور بہت ساری, لیکن اچھی چیزیں پھر اس میں مقابلہ نہیں کرتے یا اڈاپٹ نہیں کرتے. مقابلہ تو اخلاقیات کا ہونا چاہیے, جس سے ہم بہت دور ہیں. اس پہ کیا کہنا ہے سر آپ کا؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی ہے. میں نے کہا کہ ماضی کے اندر توشہ خانہ کی پالیسی کا بہت بے دردی سے غلط استعمال کیا گیا, لیکن دیر آئے درست آئے. اب ہم نے اپنی کریکشن کی ہے. میرے خیال میں اب جو نئی پالیسی بنائی گئی ہے وہ شاید بھارت کے مقابلے میں بھی اور امریکہ کے اندر بھی جو پالیسی بنی اس سے شاید بہتر ہے. اس کے اگر برابر کی چھوڑوں سے بہت بہتر ہے, چونکہ وہ راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے جس کے تحت سے کوئی وزیر, کوئی چیف جسٹس, کوئی ملٹری سیکرٹری, کوئی آرمی چیف تحائف گھر لے جاتا تھا. اب آپ کے پاس ایک آپشن رہ گئی ہے کہ آپ اس تحفہ ملے اس کو چھپا لیں, چوری کر لیں. اس کے علاوہ ہمارے لوگ یہ بھی کر لیں گے بڑی صاحب, اب یہ کر لیں گے تو پھر صداقت نامے کی چوٹ سے وہ بچ نہیں سکیں گے. یہ بھی کر لیں گے, آپ احتساب کریں گے. اگر یہ ماضی میں دیکھیں تو شاید ہو بھی گیا ہوگا, لیکن اب ہم تھوڑا توشہ خانہ سے باہر نکلتے ہیں. آپ سے مزید جو ہے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں, چونکہ آپ کا صحافت میں ایک لمبا تجربہ ہے. جب سے اپنے ایجوکیشن سے فارغ ہو تو آپ صحافت میں ہی ہیں. آپ نے بہت ادوار دیکھے, مختلف سیاسی ادوار آپ نے دیکھے. اتنا لمبا تجربے کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنے ایک شخص پہ ابھی مقدمات بن چکے ہیں, 100 سے زائد مقدمات, اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے انتقامی ہیں, یہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ چونکہ اب ملک میں افراتفری ہے, سیاسی افراتفری ہے. جو کچھ لاہور میں ہوا آپ نے دیکھا, اسلام آباد میں ہوا آپ نے دیکھا, یہ سارا اسی طرح. اور قوم بھی اب جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے کہ کب کوئی, اور اس سے قبل آپ نے دیکھا اتنے مقدمے کسی اور پر بنے ہوئے, اس سے قبل کوئی آپ کے ذہن میں ہو, کوئی یاد ہو؟ مجھے تو نہیں یاد. دیکھیے پاکستان کی تاریخ سیاسی مقدمات کے حوالے سے بڑی پری ہے.
آپ ایوب خان کا ٹائم اٹھا کے دیکھ لیجئے. لیکن اتنے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مقدمات بنے ہیں, بھرمار ہوئی ہے جی. مقدمات کی نمبر آف ایف آئی آرز کے حوالے پر آپ نہ جائیں. اگر ایک بندے پہ 10 ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں یا 500 کٹ جاتی ہیں تو ایک ہی بات ہے. 10 کے اندر بھی آپ نے انہیں عدالتوں میں جانے, 500 کے تحت بھی آپ نے انہیں عدالتوں میں چکر لگانے. آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. سیاسی بنیاد کے اوپر, سیاسی انتقام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے. سیاسی انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں ہمارے سماج کا جو پورا اس کی حیت تھی وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی ہے اور ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اس بنیاد پہ تو نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں جی, اب لوگوں میں نفرت, عوام میں نفرت پیدا ہو لیکن رہی ہے. اگر ایک سیاسی جماعت کا سربراہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے, اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے, امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, اور وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے بجائے قانون اور عدالت کو کہتے ہیں کہ میرے سامنے سرنڈر کریں, تو ایسی کوئی بھی شخصیت ہو اس کے خلاف ڈیفینیٹلی ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے. قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے اور سیاسی اس کے اندر انتقام کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایسی خلاف ورزی کی صورت میں کسی کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتاری دے دینی چاہیے سر؟ گرفتاری دینے کے لیے صدا سے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ حوصلے والا ہے, ویسے حوصلے والا ہے, وہ دلیر آدمی ہے. دلیر آدمی ہے. تو جب جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی پہ حاضر ہوا, جس دن کوئی گرفتاری نہیں ہونی تھی, لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر موجود تھے اور اس دن فرد جرم عائد نہیں تھی. آپ نے پوری عمر گزاری ہے, پروسیجر کو جانتے ہیں. جس دن فرد جرم عائد ہو آپ کے اوپر چارج شیٹ فریم ہونی ہے, آپ نے نہ یہاں میں جواب دینے اور لینڈ کروزر میں بیٹھ کے چلے جانے. اس دن گرفتاری کا کیا خوف تھا؟ کیوں نہیں اترے آپ گاڑی سے؟ آپ کیوں ہزاروں کا مجمع لے؟ میری ایک سوال ہے آپ سے, میرا ایک سوال ہے. ان کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں جناب, عملی طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا مجھے خوف ہے اور میں مبرہ ہوں جیل میں جانے سے. مجھے آپ بتائیے, کشمیر ایونیو کے اوپر جب وہ پہنچے اور ہائی کورٹ کے اس کے جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں پہنچے, ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. لندن پلان ان کو یاد رہا, سازش کا یاد رہا. اپنے کارکنوں کو ایک اپیل نہیں کر سکتے تھے کہ قومی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے فوری طور پر گھر جائے. آپ ایک آنسو گیس کا جواب نہیں دیں گے, آپ ایک کسی لاٹھی چارج کا جواب نہیں دیں گے, راستہ خالی کر دیں. یہ ہوتا ہے قانون کا احترام. یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے؟ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نام لے لے کے کہ میں فلاں تم کو نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں جیل بھیجوں گا, میں تمہیں یہ کروں گا. تو آج چیزیں تو وہ آ رہی ہیں ساری سامنے. بالکل ایسا ہو رہی ہے, بالکل ایسا ہو رہا ہے. فروری 2021 میں مجھے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. ایک سیشن تھا کچھ اینکرز کا پرائم منسٹر آفس میں. تو جب ان سے یہی میں نے سوال کیا اور میں نے ان سے کہا جی کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کیا, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ آپ کے اقدامات اس ریاست مدینہ کے فلسفی کے برعکس ہیں, لیکن لوگوں نے عالمی سطح پر اور پاکستان میں آپ کو اپریشیٹ کیا. لیکن مجھے بتائیے, کیا ریاست مدینہ کی جو بنیاد تھی کیا وہ افو درگزر کے اوپر مبنی نہیں تھی؟ ریاست مدینہ کے قیام میں آنے کی جو پہلا اسٹریٹجی عملی طور پر جس نے کام کیا وہ افو درگزر کی اسٹریٹجی نہیں تھی؟ بس اتنی بات کرنے کی سوال کرنے کی دیر تھی تو وہ بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کسی نے سوال پلانٹ کیا ہے اور آپ یہ این آر او لوگوں چاہتے ہیں لوگوں کو این آر او ملے. میں این آر او نہیں دوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. پرائم منسٹر آف پاکستان کا نہ یہ اختیار ہے کسی کو چھوڑے یا نہ چھوڑے, نہ اس کو اس کے اوپر رول پلے کرنا چاہیے. تمام عدالتیں, تمام ادارے آزاد ہیں قانون کے مطابق, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. جس نے کوئی خلاف ورزی کی ہے, غلط کام کیا, اس کو مت چھوڑیں, اور جس نے کچھ ایسا کام نہیں کیا اسے مت چھیڑیں. بڑی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ارشد شریف مرحوم, اسی طرح مطیع اللہ جان, پھر صدیق جان, اسی طرح کی گرفتاریاں چیزیں چل رہی ہیں, کیا کسی بھی اقتدار یا کسی بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف بات کرنا جرم ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اب آپ اپنا, میرا اور اپنے بھائیوں کا یعنی صافی اور صحافت کا مستقبل اس ملک میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق حکومت وقت پر تنقید کرنا یا ان کی پالیسی کے خلاف بیان کرنا, اس میں کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے, اور ہم سب بات کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن صحافیوں کو جہاں پر آئین نے جن اداروں پر, جن شخصیات کے اوپر الزام تراشی سے اور جن کے خلاف لوگوں کو گھسانے سے منع کیا ہے, تو ان کو اس سے باز رہنا چاہیے. جو بھی مجھ سمیت
وہ جو بھی آئین کے برعکس آئین کے منافی جا کر اقدام کرتا ہے اس کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے مستقبل کی بات کی، تو مشکلات آتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، آپ جیل میں جاتے ہیں، سزائیں کاٹتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، اٹس اے پارٹ آف آر پروفیشن، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور صحافت کا نہیں، جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا گھبرائے نہیں ہیں، وہ تو دلیر لوگ ہیں۔ بالکل ایسا جی۔ دیکھیں نا، آپ کا آئین بھی جو ہے وہ بھی آرٹیکل 19 اور 19A میں اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تنقید کریں، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پہ کرنا چاہیے۔ تھوڑا بتا بھی دیں وہ کس تنقید پہ کہتے ہیں تنقید کریں؟ آپ تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح ضرور کریں۔ کن پہ؟ سر وہ تو آپ سے آپ کا آئین کہیں یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آپ الزامات لگائیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ آرمی چیف کے اوپر آپ الزامات لگائیں؟ منع کیا گیا کہ نہیں کیا گیا وہاں پر؟ اچھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سر اگر ان شخصیات پر یہ بولنے سے یا لکھنے پہ منع کرتا تو پھر اس آرٹیکل کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے وہاں پر، آپ وہاں بیٹھیں اور آئین میں ترمیم کر لیں۔ کون کرے گا سر؟ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے۔ آپ ایم این اے بنے، وہاں پر جا کے لابنگ کریں، میں ایک اگر آپ کروا سکتے ہیں۔ میں ایک اگر آپ یہ لیڈر جتنے آپ کے حلقہ احباب ہے، آپ کا سرکل ہے، آپ انہیں گزارش کریں کہ جو وہاں موجود ہے، جو مستقبل میں جائیں گے، یار اس آئین میں ترمیم کریں تاکہ میں صداقت نام میں بیٹھ کے تھوڑی سی کوئی اس میں ٹھیک کہتے ہیں کہ سینکڑوں ایسے ہیں میرے، جس طرح ریلیٹیو ہمارے رشتہ دار ہیں، اور بہت سارے میرے خاندان کے بھی بہت سارے لوگ سابقہ موجودہ آنے والوں میں بھی شامل ہیں، میرے یار دوست بھی شامل ہیں، لیکن میرا پکا یقین ہے کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے، چونکہ انہوں نے بھی آگے آنا ہے اور کام چلانا ہے۔ میرا تو لہٰذا ہمیں پھر کام چلانا چاہیے جو آئین موجود ہے۔ میرا سہیل اقبال بھٹی صاحب سے آخری سوال ہے۔ جی، سہیل اقبال بھٹی صاحب، اس ملک میں عام انتخابات دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عام انتخابات بالکل دیکھ رہا ہوں، عام انتخابات ہوں گے۔ سوال یہ ہے کیا 30 اپریل کو ہوں گے؟ اس کا جواب ہے قطعی نہیں۔ طور پہ نہیں ہوں گے جی، اس کا جواب ہے نہیں۔ تو انتخابات ہوں گے، مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے، جو آئین کے اندر ڈیفائن ٹائم ہے۔ اگر اس وقت جا کے اکتوبر نومبر میں کچھ ایسے حالات ہوں، پھر آئین آپ کو ایک پروویژن دیتا ہے کہ 1 سال اور ایکسٹینڈ ہو سکتی مدت۔ اگر ایسے حالات ہوں جس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر کے اتفاق رائے ہو تو پھر اگلے سال، اگر کوئی ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر اسی سال اکتوبر یا میکسیمم نومبر میں ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال انتخاب ہو جائیں گے؟ دوبارہ میرا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی سال، جیسے کہ سارے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں حکومتی لوگ، اس سال کے آخر میں وہ کہتے ہیں، آپ سمجھیے اپریل جون تو بالکل بھی نہیں ہے، جی، میں تو نہیں دیکھ رہا، کم از کم آپ اگر دیکھ رہے ہیں اس سال آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں سر؟ اس ساری صورتحال کا دیکھیں، کل کی بات کرنا بھی بڑی مشکل ہے اور آپ بات کریں اکتوبر نومبر کی، لیکن ہاں میں دیکھ رہا ہوں اگر ہمارے معاشی حالات قدرے بہتر ہو جاتے ہیں، ہاں ہمارے سیاسی اور اس کے ساتھ ہمارے سماجی حالات قدرے بہتر ہو جاتے ہیں، امن و امان کی صورتحال کنٹرول رہتی ہے، تو ہر صورت ہوں گے۔ یہ 2-3 فیکٹرز اگر یہ ڈسٹرب ہوئے تو پھر بات اگلے سال جا سکتی ہے، اگلے سال جا سکتی ہے۔ لیکن پھر اسی میں سر آپ اور میں دونوں اگر مگر میں، چونکہ کچھ چیزوں کا پتہ نہیں، جیسے آپ نے خود کہہ دیا کہ کل کا پتہ نہیں ہے، یہاں پہ معاشی حالات جہاں پر جا رہے ہیں، معیشت مستحکم ہو، اللہ کرے، ہماری دعا ہے، اور ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی جو ہے اس کا بھی خاتمہ، اور اللہ کرے کہ سیاسی استحکام ہے تاکہ یہ قوم جو ہے امید لگائے رکھی ہے، چونکہ آپ امیدیں اگر قوم کی ختم ہو جاتی ہے تو یقیناً پھر ہم زیادہ بکھر جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا سنا، سہیل اقبال بھٹی صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے مستقبل کا جو الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سال کے اینڈ پہ شاید، لیکن اگلے سال کا انہوں نے اندیہ دے دیا ہے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔